بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ راجہ کامران کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے چین پر روانہ ہونے کے بعد مجھے میرے دوست کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا، واٹس ایپ پر تھا، جس میں یہ دعا مانگی گئی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان جا رہے ہیں چین تو کوئی ایسا کام نہ کر کے آئیں جس سے پاکستان کی ایک دفعہ پھر جگہ سائی ہو۔ ان کا ریفرنس تھا جو کہ ایران میں وزیر اعظم کی تقریر، پریس کانفرنس اور تقریر کے جرمنی اور جاپان والا معاملہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آج صبح جب وزیر اعظم نے خطاب کیا، یہ 10 منٹ کا خطاب تھا چین میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے، تو اس کو میں نے بغور خاص جائزہ لیا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وزیر اعظم نے ایک 10 منٹ کے خطاب میں جو ایک لکھی ہوئی تقریر تھی دفتر خارجہ کی جانب سے، ایک بہت اچھا ڈرافٹ بنا کر دیا گیا تھا، جس میں ایک ایک لفظ جو تھا وہ بالکل چنیدہ تھا۔ اس تقریر کے 10 منٹ کی تقریر کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا، پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات، دوسرا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور اس میں پاکستان کا کردار سی پیک کے حوالے سے، تیسرا عمران خان کا اپنا ویژن عالمی تعاون کے حوالے سے، خصوصاً بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کے حوالے سے، اور تیسرا تھا چائنا بحیثیت قوم، ان کی گلوری اور ان کی جو ہسٹوریکل اچیومنٹس ہیں اس کے حوالے سے۔ عمران خان نے یہاں پر جو اس سے پہلے خطاب کیے، جیسے جدہ میں خطاب کیا تھا یا دیگر فورمز پہ عالمی خطاب کیا تھا، تو اس سے بالکل برعکس یہ خطاب ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جو پاکستان کی اندرونی سیاست اور سیاسی ماحول ہے اس کے برعکس عمران خان نے سی پیک میں جو منصوبے بجلی کے بنے ہیں ان کی تعریف کی، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر کے جو منصوبے بنے اس کی تعریف کی، اور جو گزشتہ حکومت نے ایگری کیا تھا، اتفاق کیا تھا چین سے خصوصی صنعتی زون کے حوالے سے، اس کی تعریف، اس پر بھی کام کرنے کا اعادہ کیا۔ اس کے علاوہ جو عمران خان نے اپنا ویژن ایڈ کیا سی پیک میں، وہ تھا دونوں ملکوں پاکستان اور چین کے درمیان زراعت میں تعاون۔ پاکستان اور چین اس دورے کے دوران اپنے جو ML1 ہے اس پر بھی دستخط کریں گے، جو پشاور سے کراچی تک کی ریلوے لائن ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین کے درمیان جو آزادانہ تجارتی معاہدہ ہے اس کے جو ہے نیکسٹ جنریشن معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے اپنا ویژن دیا، اس میں ماحولیات جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی مینیفیسٹو کا بھی حصہ ہے، اس میں تمام جو رکن ملک ہیں ان کے تعاون کے حوالے سے تھا۔ پھر اس کے علاوہ BRI کو ایک سیاحتی کوریڈور میں تبدیل کرنا، یہ بھی عمران خان کے اپنے جو پاکستان کے ترقی کے ویژن کے حوالے سے ہے۔ تیسرا، کرپشن کے حوالے سے جو ہے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس میں کوئی ادارہ قائم کرنے کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ یہ ایک بڑا ٹرکی قسم کا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ اس کو کس طرح سے عمل ہوتا ہے۔ تیسرا، تخفیف غربت کے حوالے سے ایک فنڈ کا قیام، اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے اپنے جو اساس پروگرام ہے اس کی مثال پیش کی ہے۔ اور چوتھا ہے ٹریڈ لبرلائزیشن، چونکہ امریکہ کی جانب سے اور مغرب کی جانب سے چین پر تجارتی پابندیاں عائد ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی عمران خان نے اپنے یہ 5 نکات BRI کے لیے پیش کیے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے عمران خان کی جانب سے ایک اچھا اقدام ہے۔ نمبر 1، پڑھی ہوئی تقریر پڑھنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، ماضی میں اس کو بنایا گیا، بالکل غلط بات نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ 10 منٹ کا ٹائم میں ایک ایک لفظ جو ہے اس کی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو اس تقریر میں ہم نے اجاگر ہوتے دیکھا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سرمایہ کاروں کو پاکستان میں عمران خان نے انفراسٹرکچر میں، ڈیمز میں، IT میں، ٹیکنالوجی میں جو ہے تعاون کی پیشکش کی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کا رونا نہیں رویا ہے پاکستان میں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے عمران خان کے دورہ چین میں کہ انہوں نے ایک لکھی ہوئی تقریر پڑھی ہے جس میں پاکستان کے موقف کو بخوبی بیان کیا گیا ہے، اور پاکستان کی جو اندرونی سیاست ہے اس سے یہ عالمی فورم کو دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے عمران خان بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور پاکستان کا دفتر خارجہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ باقی ابھی ان کے دورے میں کچھ دن باقی ہیں، باقی دنوں میں وہ اس دورے میں کیا کچھ آؤٹ کم سامنے آتا ہے۔
अगर आपको हमारा चैनल बेहतर लगे, हमारी वीडियोज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।